بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت. آج میں جس بات پہ پروگرام کروں گا وہ ہے جناب ہمارے جو آرمی چیف یا جن کا نیا عہدہ دیا گیا CDF، چیف آف ڈیفنس فورسز، تمام فورسز کے چیف. تو بہرحال جو مرضی نام دے لیں جی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے اپنے ویٹرنز کے ساتھ ایک ملاقات کی اور ملاقات کیا گپ شپ کی، اور وہ ویٹرنز ظاہر ہے ان کے سارے سینئرز تھے، سارے سینئرز تھے ایک وقت کے سینئر جن کے انڈر کمانڈ وہ کام کرتے رہے. کچھ ایسا بھی تھا جس دور میں یہ بریگیڈیئر ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، اور اب وہ جنرل ہیں تو وہ ریٹائرڈ ہو چکے. ان لوگوں کے ساتھ ساری باتیں، ان کی گپ شپ اور ساری جتنی بھی چیزیں نا، ان سے اپنے مسائل حل کیے، مسائل بیان کیے اور میں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہوتے فوج کے اندر اچھی روایت ہے کہ اپنے ویٹرنز کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ مشورے جاری رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ مانیں، لیکن ان کو اپ ڈیٹ بھی رکھتے ہیں کہ صورتحال چل کیا رہی ہے. تو صورتحال کے حوالے سے کافی جرنیل تھے. تو ایک جنرل جب مجھے نظر آیا نا جی، جس کا نام تھا خالد مقبول، لیفٹیننٹ جنرل تھا خالد مقبول، اور فرعون تھا. ابھی بتاؤں گا کہ کس طرح فرعون تھا. پروگرام میں نے اسی پہ کرنا ہے آج. اس کے اندر ایک دو پہلو بھی آئیں گے نظر. اس کے اندر آپ کو ہماری صحافت بھی نظر آئے گی، ہماری ڈیوٹی بھی نظر آئے گی، اور آپ کو ہماری مجبوریاں بھی نظر آئیں گی. پھر صحافت اور مالکان صحافت کا رویہ بھی نظر آئے گا. تو ذرا پروگرام میں اسی حوالے سے لے چلوں گا. تو سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیا نا جی پرویز مشرف، تو انہوں نے پہلا الیکشن اناؤنس کیا. تو اس وقت انہوں نے ایک بنا لی تھی پارٹی، وہ میاں اظہر صاحب کی سربراہی میں ہم خیال گروپ، جسے پاکستان مسلم لیگ کیو کا نام دیا گیا بعد میں. اور انہوں نے الیکشن میں اتاری اپنی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پارٹی اتاری، اور سارے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، دڑا دڑ شامل ہو رہے ہیں، دڑا دڑ، جس طرح پچھلے دنوں میں تحریک انصاف میں شامل کروائے گئے تھے. تو کڑی سے کڑی ملتی ہے تو پھر بات تو ہوتی ہے، نام تو آتا ہے نا جی. تو اس وقت یہ الیکشن ہوئے. تو جب الیکشن کے لیے اخباروں میں خبریں چھپا کرتی تھی، اور یہ بڑا بندے پکڑ کے ادھر سے لا کے تو جلسے کرواتے تھے. جب جلسے کرواتے تھے اس کے اندر کبھی لوگ آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے. کئی اخبار ان کو جلسہ لکھتے تھے، کئی اخبار اسے جلسی لکھتے تھے. تو اس طرح کی صورتحال تھی اس پہ. لیجئے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اسی طرح کا جناب ایک انہوں نے گورنمنٹ نے وہاں پر کروایا فیصل آباد کے اسٹیڈیم کے اندر. فیصل آباد جو اسٹیڈیم ہے، اگر کچھ لوگ اس سے واقف ہوں تو وہاں پر انہوں نے کروایا. وہ بالکل ایک نا وہ باؤنڈری ہے، اور وہ بالکل گول بند بنا ہوا ہے اندر سے، اور اندر جناب کرسیاں لگی ہوئی ہیں، رش لگا ہوا ہے، کراؤڈ ہے، پورا کراؤڈ ہے، فل چارج کراؤڈ ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے ملازمین بلوائے، سارا سٹاف بلوایا، کچھ لوگ بھی گئے، پارٹیوں کے لوگ بھی گئے. اور ہوا یہ کہ جب اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا، آج کل تو یہ پریکٹس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مجھے سن من یاد نہیں ہے، پتہ نہیں 2001 تھا کہ 2 تھا یا 2000 تھا یا جو بھی تھا. پہلا الیکشن تھا جو پرویز مشرف کروا رہا تھا. تمام اخبارات نے، لاہور سے ہیڈ آفس ہے، ظاہر ہے لاہور پنجاب کا ہیڈ آفس ہے، سارے اخبارات وہیں پہ ہوتے تھے. تو یہاں سے اپنی ٹیمز بھجوائیں انہوں نے. دی نیوز کے بھی لوگ گئے، ڈان کے بھی گئے، دی نیشن کے بھی گئے، جنگ، نوائے وقت، پاکستان، روزنامہ پاکستان، دوسرا ایک اور اس وقت سیٹھی صاحب نے بھی نکالا تھا اخبار اپنا، دی ٹائمز یا کچھ اس طرح کا. بہرحال سب جتنی بھی تھے جن کو کہتے ہیں سٹاف رپورٹنگ وہاں پر گئی تھی، پہنچی تھی. اور شاید آپ لوگوں کو علم ہو کہ رپورٹر اور سٹاف رپورٹر میں بہت فرق ہوتا ہے. سٹاف ہوتا ہے جو ہیڈ آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، جو اس ٹیم کی ایک یعنی کہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، اور جسے ادارہ اون کرتا ہے کہ یہ میرے رپورٹر نے دی ہے، میرے سٹاف رپورٹر نے خبر دی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا بتانا ہے، اس لیے مقصد ہے کہ میں آگے آپ کو واضح ہو جائے.
اب ہماری ڈیوٹی لگ گئی جناب، میں بھی چلا گیا اپنے اخبار کی طرف سے اسٹاف رپورٹر۔ ہمارے ساتھ اور کون تھا؟ سید معاہد علی جو دی نیوز کے چیف رپورٹر ابھی پچھلے دنوں ریٹائر ہوئے ہیں، وہ تھے۔ اپنا ضیاء اللہ نیازی، لالا ضیاء اللہ نیازی کون نہیں جانتا، لاہور پریس کلب میں انہیں کون نہیں جانتا، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن پچھلے دنوں تو تھے۔ اور میاں ندیم تو آج تک تانے دے رہا، وہ بھی بتاؤں گا کیا بات ہے وہ۔ اور اللہ مغفرت کرے، رومان احسان جنگ سے تھے وہ۔ اسی طرح جناب بہت سے لوگ تھے، ہم کوئی 10-12 رپورٹر کی ٹیم تھی جنہیں گورنر ہاؤس والے اپنی گاڑیوں میں لے کے گئے تھے۔ وہ بڑی والی گاڑی، وہ ڈی جی جو تھے ہمارے اس کے، اب تو ڈی جی ایس پی آر ہی منہ پہ آتا ہے، اب تو ڈی جی پی آر والا میرا خیال ہے موسم ہی بدل گیا ہے، تو ڈی جی پی آر نے بھجوائی تھی گاڑی جناب گورنر ہاؤس سے، ہم سب اس میں بیٹھ کے گئے لاہور سے۔ اور جب آپ پہنچے نا وہاں پر جا کے ظاہر ہے کہ کراؤڈ تھا، ہم نے ویو بھی لینا تھا، راستے کے بھی لینا تھا کہ کیا جس طرح ایک رپورٹر کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، وہ وقوع بھی دیکھتا ہے، وہ ماحول بھی دیکھتا ہے، وہ ارد گرد بھی دیکھتا ہے، لوگوں سے بھی بات کرتا ہے۔ تو جیسے ہم وہاں پر جا کے اترے تو لوگوں سے باتیں کی، ملاقاتیں کی۔ ہمیں جناب یہ جو ہمارے میزبان تھے ڈائریکٹر جنرل آف پبلک ریلیشنز والے، تو وہ ہمیں لے کے جناب اسٹیڈیم کے اندر چلے گئے، سب سے اگلی سیٹوں پہ ہمیں جا کے بٹھا دیا جناب۔ پیچھے بڑا کراؤڈ ہے، کرسیاں لگی ہیں، دیواروں پہ لوگ ہیں، ادھر لوگ ہیں، نعرے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم سب لوگ جناب ادھر سامنے اسٹیج لگا، تھوڑا سا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ سامنے اسٹیج لگا، اسٹیج کے اوپر جناب 2-4 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر نعرے لگوائے جا رہے ہیں، وہاں پر جو کچھ ہوتے ہیں اسٹیج کی کارروائی وہ ہو رہی ہے، ہم سب سے اگلی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں جنرل خالد مقبول صاحب اسٹیج پہ آتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، غور سے، ان لوگوں کا میں آپ کو بتانے لگا ان کا کردار کیا ہے۔ جنرل خالد مقبول آتے ہیں اسٹیج پر، اگر اس کی کسی کے پاس ویڈیو ہو تو وہ بھی اپلوڈ کر دے، میرے پاس تو ان دنوں کیمرہ نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس بھی شاید نہیں تھا۔ وہ آ کے کہتے ہیں، اے فیصل آباد والو، اے شعور والو، اے مانچسٹر آف پاکستان کے رہنے والوں، پتہ نہیں جو تقریر میں جو کچھ کہتے ہیں وہ پورے مکھن لگا لوگوں کے کہتے ہیں۔ آج دیکھو اپنے ارد گرد کتنے لوگ جمع ہیں، کتنا جم غفیر ہے جو یہاں پر آیا ہے، جو یہاں پر پہنچا ہے، اور ہم آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ دیکھے، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، مگر یہ جو میڈیا والے ہیں انہوں نے اپنی فنگر پوائنٹ کر کے کہا، مگر یہ جو میڈیا والے ہیں، جدھر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہماری چیئرز تھیں، یہ کہتے ہیں کوئی جلسہ نہیں ہوا، یہ تو چھوٹی سی جلسی تھی۔ اور پوچھو، تم ان لوگوں سے پوچھو، یہ بیٹھے ہیں میڈیا والے، تم ان سے پوچھو، تم ان سے حساب مانگو کہ یہ جلسہ ہے کہ جلسی ہے۔ اور بھائی صاحب پوچھے تھے تو ماما پہنا دیا گاڑاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں انڈرسٹینڈنگ کی، ہم آرام سے اٹھے وہاں سے اور اٹھ کے جناب اسٹیڈیم سے باہر۔ وڈ یو بلیو اگر ہم وہاں سے نہ اٹھتے اسٹیمپیڈ ہو جاتا، وہاں پر 1 2 10 20 100 لیچیں ہونی تھیں۔ ہم نے بھی جانا تھا اور پتہ نہیں کتنے بیچارے بے گناہ جانے تھے، ہم تو میڈیا والے گناہ گار تھے نا، جو جلسے کو جلسی لکھتے تھے۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے ہیں جناب، پیچھے سے لوگ گالیاں، ایک آدمی نے باقاعدہ چیئر اٹھائی، خدا کا شکر ہے اس نے چیئر تھرو نہیں کی، اگر وہ چیئر تھرو کر دیتا تو پھر وہاں کرسیاں ہی کرسیاں ہونی تھی، کسی نے کسی کو مار رہے ہونا تھا، کسی نے کسی کو مار رہے ہونا تھا۔ اسٹیمپیڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بھگدڑ، یہی ہوتا ہے بھگدڑ میں۔ تو یہ خالد مقبول کا کریکٹر تھا، اس نے وہاں پر اسٹیمپیڈ کروانے کی کوشش کی۔ اگر کہیں ویڈیو کسی کے پاس ہے، یا فیصل آباد والے جو ہیں پریس کلب والے، ان کا بھی میں آگے ذکر کروں گا،
اچھا جی، اب یہ یہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا ویژولاइز کرنے کی کوشش کریں میرے ساتھ. وہاں سے جناب اسٹیڈیم سے پیچھے میں گالیاں پڑ رہی ہیں، جو کس کے منہ میں آ رہا کر رہا ہے، اسٹیج سے یا اسٹیج سے باہر لوگ، کوئی نہیں روک رہا کسی کو. ہم بڑے نا وہ کر کے نا نکرو نکری ہم باہر نکل آئے. جب ہم باہر نکلے ہیں تو ہمارے پیچھے پولیس، اندر چلو اندر چلو. ہم نے کہا جی ہم نے اندر نہیں جانا. آپ نے بائک آؤٹ کیا، کوئی ڈی ایس پی آ گیا، کوئی ایس پی آ گیا، پتہ نہیں کون کون تھے. ہمیں تو ان کے رینک تھوڑی نظر آ رہے تھے، ہمیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا کہ بچے کس طرح. اب پیچھے لوگ بھی ہیں، پولیس بھی ہے. اندر چلے. ہم نے کہا جی ہم نے اندر نہیں جانا. خیر ہم زبردستی روڈ کی طرف آئے، نکلنا شروع ہو گئے. جناب پولیس نے پیچھے سے لاٹھی چارج شروع کر دی ہم پہ. ہم روڈ سے باہر نکل کے کھلے میدان میں آ گئے، سڑک کی طرف آ گئے تو پیچھے سے پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا. اب ہم کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، ادھر بھاگا، جدھر ہم بھاگ سکے ادھر بھاگ گئے. اب ہوا یہ کہ ایک رپورٹر کی عادت ہوتی ہے نا، زیادہ تر رپورٹرز کی عادت ہوتی ہے، اب تو پتہ نہیں کرتے کہ نہیں. ہمارے پاس جو ہمارے نوٹس والے ہوتے ہیں نا، وہ پیپر ہم نے اس طرح سے طے کیا ہوتا ہے، اس طرح سے 4 فولڈ کیے ہوتے ہیں، اس کے ایسے فولڈ کیے ہوتے ہیں تاکہ اس کو لکھنے میں بھی آسانی رہے اور پھر چھپانے میں بھی آسانی رہے. اور موسٹلی لوگ یہی کرتے ہیں کہ جناب لینے کے بعد نوٹس اپنے کو نا شرٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں یا کپڑوں کے اندر، پینٹ کے اندر، بیک پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں. میں نے بھی اپنے نوٹس نا اس طرح پکڑ کے نا تو اپنی شرٹ کے اندر ڈالے ہوئے تھے. اب بھی یاد ہے، بلو کلر کی میں نے نیوی بلو شرٹ، بلیک ٹراؤزر اور ایک وہ ریبین کا کالا سا چشمہ لگایا ہوا تھا میں نے. تو میں جا رہا ہوں روڈ کے اوپر، شام کا وقت ہے، گرمیوں کا دن ہے. پیچھے سے لاٹھی چارج ہوا ہے، کوئی ادھر بھاگا ادھر بھاگا. یہ لباس بتانے کی بھی ضرورت ہے، یہ کیوں بتا رہا ہوں. یہ جیسے ہی لاٹھی چارج ہوا سب تتر بتر ہو گئے، ادھر 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 ادھر. اب میں چوک کے اندر ہوں، میں چوک کے اندر ہوں اور کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے. اب میں نے کہا کہ پولیس والے چلے گئے. اب میں بڑے آرام سے نا ٹہل ٹہل کے جا رہا ہوں. کوشش تھی کہ پریس کلب پہنچ جائیں کسی طرح نہ وہاں پر رکشہ نہ کوئی چیز، ظاہر کیا ہونا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک نا میرے رائٹ سائڈ سے آ رہے ہیں 5-6 پولیس والے اور لاٹھیاں پکڑی ہیں اور دور سے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اور میری طرف آ رہے ہیں. میں بڑے کانفیڈینس سے ذرا لک ایٹ می، اگر آپ تھوڑا سا کلوز اپ کریں پروڈیوسر صاحب. مجھے پتا تھا کہ اب انہوں نے مجھے مارنا ہے. میں نے بڑے کانفیڈنٹلی نا یوں کر کے اپنے وہی چشمہ اتارا، یوں کر کے میں نے پولیس والوں کو کہا، میں کہا کم ہیئر، تم 2-3 ادھر چلے جاؤ، تم 2 لوگ ادھر چلے جاؤ، تم 3 لوگ ادھر چلے جاؤ. او الو کا پٹھوں نے سمجھا میں مجسٹریٹ ہوں. اینڈ دے فالوڈ مائی آرڈرس. 2-3 ادھر بھاگے، 2-3 ادھر بھاگے، 2-3 ادھر. جیسے ہی وہ ادھر بھاگے ہیں، ادھر ایک ریڑھی کھڑی تھی. میں نے ریڑھی کے اوپر رکھا، پاؤں چھلانگ ماری اور گھر کے اندر، مجھے نہیں پتا کس کا گھر ہے کس کا نہیں. ریڑھی پہ پاؤں رکھا اور میں گھر کے اندر دیوار پھیلا کے اندر گیا تو گھر والوں نے شور مچا دیا. ہاں کی ہو گیا، کون آ گیا؟ میں جاتے ہی ان کے جناب میں نے کہا ماں جی مجھے پولیس والے مار رہے ہیں، میں صحافی ہوں، میں رپورٹر ہوں، میں یہاں آیا تھا، یہ مار رہے ہیں، میں چھپنے آیا ہوں. ماں جی نے فٹافٹ مجھے پکڑا، پچھلے کمرے میں لے گئی. وہاں جا کر ماں جی نے مجھے پانی وغیرہ دیا اور کہا کہ بیٹا آپ یہاں پہ بیٹھو، کوئی نہیں آتا اندر، آپ آرام سے بیٹھو. میں وہاں پہ بیٹھ گیا. کوئی 1 گھنٹہ وہاں پر میں نے گزارا، جب تک وہ لوگ پولیس والے ادھر ادھر نہیں چلے گئے. ماں جی دیکھتی رہیں. جب وہ چلے گئے تو پھر ماں جی نے مجھے کہا، اس دوران کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں جی تسی میری کیوں جان بچائی؟ میں نے پنجابی میں پوچھا ماں جی تسی میری جان کیوں بچائی ہے؟ تو میرے پیچھے پے ہوئے سن. انہیں کہا بیٹا اسی اتنے گنیاں دی ریڑھی لانے ہیں، گنیاں دی رو دی ریڑھی لگاتے ہیں، گنے کا جوس بیچتے ہیں. 3 دن سے انہوں نے ہماری ریڑھی روکی ہوئی ہے، ہماری ریڑھی نہیں لگنے دی کہ یہاں پر جناب عالی جلسہ ہونا ہے تو ہم نے آپ کی ریڑھی نہیں لگنے دینی. یہاں پر ہم تو ان لوگوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ جان چھوڑیں، یہ جلسہ ان کا ختم ہو اور ہماری ریڑھی ہو. ہمارے گھر کا سارا روزگار بند پڑا ہے. خیر ان کی ہمدردیاں مجھے ملیں. جیسے وہ پولیس والے گئے، ماں جی نے پردہ پیچھے کیا، اس نے کہا بیٹا اب تم نکل جاؤ، اب ادھر کوئی نہیں ہے. یوں کر کے میں وہاں سے نکلا ہوں. اچھا جی اگلی داستان سنیں. اب میں پیدل جا رہا ہوں، پیدل پریس کلب کی طرف جا رہا ہوں اسٹیڈیم سے.
جب میں پریس کلب پہنچا ہوں تو مجھے دیکھ کر جناب علی سارے اکٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، کیونکہ وہاں پر جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، یہ مائد علی، رومان احسان، اپنا ظہیر، اپنا کیا نام ہے لالا، یا لالا ضیاء اللہ نیازی، لالا ہی کہتے ہیں نا دوست جو ہوا، میاں ندیم، یہ سب لوگ وہاں پر باقاعدہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور ریلیز جاری کی جا رہی تھی، وہاں پر پریس ریلیز ایشو کی جا رہی تھی کہ رانا سہیل کو پولیس نے اغوا کر لیا۔ بھی ظاہر ہے باقی سارے پہنچ گئے، ایک بندہ نہیں پہنچا تو کدھر گیا وہ؟ انہیں کیا پتا کہ میں تو ریڈی والے کے گھر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ جب میں وہاں گیا پھر میں نے جا کے ان کو اپنی داستان سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ بہرحال شکر خدا کا بچ بچاؤ ہو گیا، سب لوگ آ گئے، پہنچ گئے، اور وہ آج تک مجھے تانے دے رہے ہیں، مائد علی بھی دے رہا ہے، میاں ندیم بھی دے رہا ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، کہہ رہے اسی تو بچ کے نکل آیا سی، تو ساڑھے پیچھے انہوں نے لایا سی، اس کو ادھر پکڑ لو، اس کو ادھر پکڑ لو۔ تو یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور جتنا بڑا رسک ہوتا ہے اس کو بندہ بعد میں اتنا ہی زیادہ انجوائے کرتا ہے۔ بہت ہائی رسک اگر آپ نے لائف گزاری ہو نا کہیں پر، اس کو آپ بعد میں بڑا انجوائے کرتے ہیں جب وہ وقت گزر جاتا ہے، مشکل وقت۔ تو یہ وہ جو واقعہ ہے نا جی، اس لیے میں بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اس طرح رپورٹنگ کی جاتی ہے، اس طرح رپورٹنگ ہوتی ہے، آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے کرتے تھے نا، اور صحافی ہے جی بک گیا، لفافہ لے لیا جی، اس نے بریف کیس لے لیا جی، اس نے وہ کر لیا جی۔ یہ نہیں، صحافت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ادھر ادھر سے پکڑ کے جناب لاہور فون کیا آفس کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہیپن ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ نیوز ایڈیٹر سے بات کی، ہر رپورٹر نے اپنے نیوز ایڈیٹر سے بات کی، ایڈیشن انچارج سے بات کی، اپنے ایڈیٹر سے بات کی کہ انہوں نے کہا یار سیفلی آپ وہاں پہ پہنچو، لاہور پہنچو، کسی طرح کرتے ہیں کچھ، پہنچو کچھ۔ ہمارا یہ تھا کہ کس طرح ان کی اب خبر نہ لگے، بلیک آؤٹ کر دیا جائے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اگر بلیک آؤٹ کرنا نہیں ہے تو ساتھ یہ بھی لگائے کہ اس طرح سے ان پہ غنڈہ گردی کی گئی رپورٹرز پر، سٹاف کے اوپر سے۔ مصیبت یہ تھی کہ جب فیصل آباد پہنچے ہیں تو فیصل آباد کا جتنا بھی سٹاف تھا یا وہاں کے لوکل جرنلسٹ تھے، ان کے لیے تو ان کے ہیڈ آفس سے ٹیم آئی ہے، ان کے تو افسر تھے، اللہ معاف کرے اس کی ذات بڑی، افسر ہم کیا، بہرحال ان کے تو تھے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے ہیڈ آفس کا اگر سٹاف آیا ہوا ہے تو ان کے لیے تو وہ بہت عزت دے رہے تھے، بڑا آگے آگے پیچھے پیچھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے مہمانوں کو لاٹھیاں پڑ گئی ہیں، پولیس نے مارا ہے، وہ تو اور بھی بارہ انگیختہ تھے۔ بہرحال جی ہم نے وہاں پر کرنا کہ ہم جناب ڈی جی آر والوں سے کہیں ہمیں لاہور پہنچائے، وہ نہیں کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھا کے پھر جانا، کھانا ویسے کھانے کے بغیر کیا جانا ہے۔ بہرحال بھوک بھی لگی تھی، کھانا بھی کھانا تھا، اوپر سے یہ پریشانی بھی تھی، لاہور بات ہو چکی تھی، سیٹسفیکشن بھی تھی کہ چلو اب بلیک آؤٹ ہو جائے گا اور یہ ہماری خبر ہی چلنی ہے فرنٹ پیج پہ۔ اب ہوتا ہے کیا کہ وہ کھانے کے اندر وہ بھی ایک ٹیکنیک تھی نا کہ ان کا ٹائم ویسٹ کرو تاکہ لاہور نہ پہنچے، جتنا لیٹ پہنچیں گے لاہور اتنا فائدہ ہے گورنمنٹ کو، کہ ہم جا کے کہیں خبر نہ رکوا لیں، کہیں جا کے کچھ نہ کر لیں۔ جب ہم لاہور پہنچے تو اس وقت کاپی ڈاؤن ہو چکی تھی، سارا کچھ ہو چکا تھا، جا چکی تھی، یعنی کہ کاپی چھپنے کے لیے جا چکی تھی۔ اب جب گئے تو دکھ کی بات یہ کہ جب گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ اپنے گھروں میں جا کے سوئیں، آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کل میٹنگ ہوگی تو کل دیکھیں گے کہ کیا کرنا گورنمنٹ کے ساتھ۔ اب صبح اٹھے، گھروں پہ اخبار آتے تھے 5-6، جتنی انٹائٹلمنٹ ہوتی تھی کسی کتنے اس کے گھر پہ لگے ہوتے تھے اخبار۔ صبح اٹھے تو تمام اخباروں کے اوپر فرنٹ پہ فیصل آباد کا جلسہ چھپا ہوا، رش، کراؤڈ، تقریریں، بیانات۔ ہم بیچاروں کی خبر کہیں پہ ابھی نہیں کہ یہ لاٹھی چارج کیا گیا، پولیس نے یہ کہا، خالد مقبول نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، کوئی چیز نہیں، ٹوٹل بلیک آؤٹ ہماری خبر۔ یہ ہے مالکان صحافت۔ یہاں سے فرق سمجھیے صحافت کا اور مالکان صحافت کا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس چیز کو بڑے نارملی بتا رہا ہوں، اور پھر یہاں تک یہ دیکھیے کہ اگلے دن اخبار میں جب لکھا نا ہم نے، تو میں نے اپنا نام غائب کروا دیا تھا اس میں سے۔ میں نے کہا میرا نام اس میں پرنٹ نہ کریں، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ سہیل کو یہ ہوا یا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا یا ہو رہا تھا، تو میں کہ میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو بھائی صاحب، جتنے بھی رپورٹرز ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی فیلڈ ورک کرنے والے صحافی ہیں،
ان سے پوچھیں کہ خبر کیسے آتی ہے، خبر کیسے چھاپی جاتی ہے۔ اور یہ جو خالد مقبول ہے، خالد مقبول نے آرام سے کل کہہ دیا، اور میں بڑا خوش ہوا اس بات پر جب یہ سارا ان کا ہو گیا نا جی، آرمی چیف نے ساری بریفنگ دے دی اپنے ویٹرنس کو، اور ان میں سے ایک دو کہنے لگے وہ جی وہ یہ ساری فیلڈنگ اس نے لگائی ہے نا، پرویز مشرف نے لگائی ہوئی ہے، یہ سارے اسی کے تھے، اس کی کوئی دور کے اس کے بندے نکال لیں، خان صاحب کے دور کے کیبنٹ نکال لیں، سیم ہے، تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں اس وقت بہت زیادہ خوش ہوا جب آرمی چیف سے انہوں نے آخر میں کہا جی نہیں جی عمران خان کو نکالیں نا جی، عمران خان کا کچھ کریں نا جی۔ تو آرمی چیف نے کہا آپ یوں کریں، آپ جو لوگ یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا مجھ سے، آپ اپنی اپنی پینشن بند کروائیں، اپنے جتنے بھی بینیفٹس لے رہے ہیں فوج کے وہ بند کروائیں، اور جا کے اس پارٹی کو جوائن کریں، اور پارٹی جوائن کرنے کے بعد پبلک فورم پہ آ کے اس کا مطالبہ کریں۔ جب باتیں کر لینی آسان ہے، میں دیکھتا ہوں اب خالد مقبول کروائے نا اپنے ٹائٹل سارے ختم کروائے، یا اپنی پینشن رکوائے، یا اپنے دوسرے کام رکوائے۔ یہ اس خالد مقبول سے مجھے یاد آیا جو فیصل آباد میں لوگوں کا قتل عام کروانا چاہتا تھا۔ اگر میں کہیں پر غلط ہوں تو ضرور بتائیے گا، اگر کسی کے پاس ویڈیو ہے اس وقت کی تو وہ شیئر بھی کرے، اگر نہیں ہے کسی میں ہمت مجھے بھیجے، میں اپنے چینل پہ شیئر کروں گا۔ اور اگر میرے اس پورے بیان میں ایک بھی لائن غلط ہو، یو ہیو اے رائٹ ٹو سو می، یا پھر ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، لیکن وہ کروائے گا کون؟ مالکان نے کروانا ہے نا، ہم تو مالکان کے بہاف پہ گئے تھے نا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔